الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انشاءاللہ العزیز آج اللہ کے فضل سے علوم شریعہ کورس کے حوالے سے زکوٰۃ کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نماز تھا۔ نماز بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ جس طرح بدنی عبادت ضروری ہے اسی طرح مالی عبادت بھی ضروری ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط ہیں شریعت نے جو مقرر کیے ہیں۔ کس نے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق خرچ کرنے سے ہے، اور خرچ کا سب سے اہم جو رکن ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں انفاق اللہ کے، انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ خالی انفاق کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہم اس کو ایک اور نگاہ سے، ایک زاویے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، جس مفہوم کو کہ انسان جو ہے، انسان فطرتاً اس کے اندر کنجوسی موجود ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی انسان ہو اس کے اندر کنجوسی موجود ہوتی ہے، بخل اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز وہ جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان کیا باقاعدہ۔ اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کے اندر شح یعنی بخیلی کو رکھ دیا گیا ہے۔ شح کہتے ہیں بخل کرنا، یعنی مال جمع کرنا، خرچ نہ کرنا۔ اس کا عربی میں کہتے ہیں بخل مع الحرص۔ مال جمع کرنے کی لالچ بھی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا بالکل ذوق نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود ہے، یہ خامی۔ تو دوسری جگہ اللہ رب العزت نے صحابہ، انصار صحابہ کا بالخصوص تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کو خود بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک روٹی ہے تو وہ خود نہیں کھاتا، دوسرے کو دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام عملاً ایسا کرتے تھے۔ ایسا انہوں نے متعدد بار کیا، کئی واقعات اس پر وہ موجود ہیں۔ تو ایک واقعہ مختصر کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا
تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ تو اس کو لے کے چلے گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کو تو وہی ہے جو بچوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ کھانا جو ہے ہم تینوں کھائیں گے تو ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ جب ہم کھانا لگا دیں گے تو پھر آپ چراغ کو صحیح کرنے کے، درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، پھر اندھیرے میں ہم یہ شو کریں گے مہمان پر کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگایا، اور میاں بیوی اس کے ساتھ، وہ جو رواج تھا اس دور کا کہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے، کہ کھانا لگایا اور انہوں نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا۔ اب انہوں نے کھانا کھایا اور پھر ظاہر کیا مہمان پر کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھوکے پیٹ رات گزاری۔ صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو کچھ روایت میں کہ آپ ہنسے، کچھ میں یہ ہے کہ اللہ تمہارے عمل پر بہت خوش ہوا ہے، اللہ تمہارے عمل پر بہت خوش ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ عملی مثال ہے کہ انہوں نے خود بھی نہیں کھایا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلایا، اور مہمان نوازی کی۔ اس طرح کے انصار کی بہت مثالیں ہیں بالخصوص، اور سب صحابہ کی۔ یہ قرآن کی آیات اس تناظر میں اور اس طرح کے اور جو تھی مثالیں، اس تناظر میں آیات نازل ہوئی کہ وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، اگرچہ وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ ہے اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اندر کی بخیلی سے، بخل سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا، جو شخص کنجوسی سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ یعنی کامیاب وہ ہوگا جس کے اندر جو بخل ہے وہ ختم ہو جائے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور ایک اور آیت بھی ہے جس میں خرچ کا ذکر ہے، سورۃ تغابن کی۔ یہ سورۃ حشر کی آیات تھی، ابھی جو ہم بتا رہے ہیں کہ سورۃ تغابن کی آیات ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی سیم لفظ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، پوری آیات یوں ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، وَاسْمَعُوا، اور سنتے رہو، یعنی اللہ رسول کی جو بات ہو، وَأَطِیعُوا، اور ان کی بات مانتے رہو، اطاعت کرتے رہو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرتے رہو، خیراً، بھلائی کو، لِأَنفُسِکُم، اپنی ذات کے لیے۔ یہ بہت جو سمجھنے کی بات ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو تمہاری ذات کے لیے۔ ہم خرچ کرتے ہیں تو دوسرے کو دیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِکُم، جو تم خرچ کر رہے ہو تم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو۔ آخر میں پھر وہی آیات ہے جو پہلے ہی سیم، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ انسان کی فطرت کے اندر کنجوسی موجود ہے، اب اس کنجوسی سے کون بچے گا؟ جو خود کو بچانا چاہے گا۔ اب یہ یہاں جو لفظ ہے یہ بھی قابل غور فرمائے، جو بچا لیا گیا، بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا، بخیلی سے، کنجوسی سے، حرص سے، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ یعنی وہ جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے گا اس سے بچنے کے، پھر امید اللہ پر رکھے گا کہ یا اللہ میں نے یہ کیا، مجھے تو بچا لے، کنجوسی سے بچا لے، میرے دل کے اندر مال کی جو محبت ہے وہ پکی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس کا علاج جو قرآن نے بیان کیا وہ بتا رہے ہیں کہ جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم۔ آگے ذکر ہم بیان نہیں کر رہے، فقط اتنا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کی دو وجہ یہاں بیان کرتے، مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور دوسرا تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے، اس کو ثابت رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے۔ وہ جو کنجوسی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، وہ اس پر کنٹرول کرنے کے لیے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کنجوسی پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کا عادی ہو جاتا ہے، اور اگر خرچ نہیں کرتا تو پھر جیب سے پیسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ نکالتا رہتا ہے تو پھر وہ عادی ہو جاتا ہے۔ عادی ہونے کی وجہ سے پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ پیسہ دینا بہت تکلیف کا کام ہے، کوئی بھی اپنی چیز کسی کو دینا یہ تکلیف کا، فطرتاً انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کسی کو اپنی چیز آپ دو تو آپ کو تکلیف ہوگی، اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دی اور اس کے لیے دے رہے ہیں۔ جب یہ والا کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے تو پھر بندہ خوش ہو دیتا ہے، ورنہ تو اپنی چیز دینا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے سمجھ لے دو باتیں کہ انسان کی فطرت کے اندر کنجوسی رکھی ہوئی ہے اور اس کا حل خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے وہ جو اندر کی کنجوسی ہے اس پر کنٹرول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس جتنا بھی مال آئے اس کی طبیعت نہیں بھرتی، اس کا دل نہیں بھرتا، اور چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، اگر کسی کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں، سونے کی وادیاں یعنی پہاڑ کے درمیان جو بیچ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، پہاڑ کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ اس طرح سونے کی ایک وادی ہے، پھر دوسری ہے، وہ کہے گا تیسری بھی ہو، اگر تیسری ہو تو چوتھی کی خواہش کرے گا۔ تو انسان اس طرح سیر نہیں ہوتا، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ جو خود پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ خود پر کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ اسلامی احکامات کے مطابق سیلف کنٹرول، سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے، خود پر کنٹرول کرنا۔ تو اب آپ نے دو باتیں یہ سمجھ لی کہ اگر خرچ کرنا ہے کنجوسی سے بچنے کے لیے، اللہ نے، ہم تیسری بات آپ کو یوں بتا رہے کہ اللہ نے کہ جو خرچ کرنے کے متعلق جو متقین کی صفات بیان کی اس میں یوں فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی لوگ ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ہر صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے حالات اچھے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ متقی کی صفت ہے۔ متقی لوگ ایسے ہیں جو ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جو متقی ہر صورت میں خرچ کرے گا، کبھی بھی خرچ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس خرچ کی وقعت اور ویلیو ہے جو دل سے کی جائے، دل سے، یعنی ہم یوں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اب کس مقدار میں کتنا خرچ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کا جو معیار ہے خرچ کرنے والا وہ کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ نے جب خرچ کیا تو اس پر بہت خوبصورت ایک مثال ہے قرآن پاک آیات کے تناظر میں، ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب لوگ بڑے بڑے مالدار مال دے رہے تھے، حضرت ابو بکر مالدار تھے، حضرت عثمان، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، مال دے رہے تھے، تو ایک انصاری صحابی کے دل میں آیا میں غریب ہوں، مجھے بھی تو دینا چاہیے۔ وہ گیا مزدوری کی اور اس کو چند کلو کھجوریں ملی اور وہ آدھی گھر میں رکھ کے آیا اور آدھی وہ آ کے وہاں جمع کرا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ پیچھے کچھ منافق بیٹھے ہوئے تو وہ ہنس پڑے، کہتے یہ 2 کلو کھجور اتنا بڑے مال کے مقابلے میں کیا ہے۔ جب یہ ان کا رویہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے
آیات نازل فرمائی اور اس بندے کی تعریف کی سورۃ توبہ میں موجود ہے۔ یعنی وہ جو مقدار ہے وہ نہیں، جو معیار ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اور دل کی کیفیت سے جو خرچ کرے گا اچھی کیفیت سے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ متقی کی کیفیت کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں ہر صورت میں، تھوڑا ہو تو بھی اور زیادہ ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ خرچ کریں، بھلے تھوڑے کریں، اور اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، فقط یہ نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے، آپ اس میں 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں 5 بھی خرچ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ذہن بنا لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں، بھلے بچے بھی ہیں ان کو گھر سے پیسے ملیں، کہ 20 روپے ملیں، 18 خود استعمال کریں، 2 کسی کو دے دیں، یا 15 استعمال کریں، 5 کسی کو دے دیں۔ اگر ایسے ہو جائے تو پھر طبیعت بن جاتی ہے، پھر وہ کنجوسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر صورت میں خرچ کرنا یہ متقین کی نشانی ہے، بھلے تھوڑا خرچ کریں، زیادہ نہ خرچ کریں۔ اللہ کو تو زیادہ تھوڑے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، جو کر رہا ہے تو سبحان اللہ، جو نہیں کر رہا تو پھر اس کے دل کے اندر وہ جو فطری کنجوسی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے، کتنے ہو گئے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، مال ختم ہو جائے گا۔ وہ بندے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مال جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، تو جمع ہوتے بندہ چلا جاتا ہے، مال بہت جمع ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے اس کے وارث ہوتے ہیں، اور وارثوں کی مرضی جیسے اس کو استعمال کریں۔ اب اس نے ہر طریقے سے مال جمع کیا، خوب محنت کی، اور پیچھے اس کے جو بچے ہیں وہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اس مال سے کس طرح ان کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کا حساب دے رہا ہے، اور وہ باہر جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ مزے اٹھا رہی ہے، لطف اٹھا رہی ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ مال آپ کے پاس ہو برا نہیں ہے، لیکن اگر مال کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کرتے تو پھر برا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، امیر صحابہ تھے، مسئلہ نہیں ہے، امیر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریب ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں آپ خوش رہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ فیگر آپ متعین کر لیں اپنی حیثیت کے مطابق، کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئیں کہ میں 1% دوں گا، 1% دوں گا، یا 2% دوں گا، یا 2.5% دوں گا، یا 5% دوں گا۔ جب بھی آئیں تو آپ دیکھیں اس کا جو اس پر اثر ہوگا آپ کی ذات پر مثبت، یہ مجرب ہے، آپ کی ذات پر ایسا خوبصورت اس کا اثر ہوگا، مثبت اثر ہوگا۔ اب ہم یعنی زکوٰۃ کا کیونکہ تعلق خرچ سے، تو ہم نے خرچ والی آیاتیں بھی کچھ جمع کی ہیں اور پھر زکوٰۃ والی بھی جمع کی ہیں۔ ہمارا جو اہم پہلو ہوتا ہے کہ لنک جو ہے قرآن سے ہم کریں، جب سب سے بڑھ کر قرآن ہے، جب قرآن سے لنک ہو جاتا ہے تو بندے کا جو سینہ کھل جاتا ہے، کہ براہ راست اس کو قرآن سے فیضان مل رہا ہوتا ہے۔ جب قرآن سے فیضان مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بوجھل نہیں ہوتا بندہ۔ جس طرح میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا، یہ قرآن نے بتایا کہ بندے کے اندر کنجوسی ہے، اور قرآن نے اس کا حل بتایا ہے کہ اگر رضا الہی کے لیے خرچ کرتے رہو گے تو وہ کنجوسی ختم ہو جائے گی، پھر دینا مشکل نہیں لگے گا۔ اور قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ والے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کی جو مقدار ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی ہو زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یوں آپ کو اگر سمجھائیں، اگر ایک بندہ ہے کروڑ پتی، اس نے کوئی لاکھ خرچ کر دیا۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس ٹوٹل 5000 ہے، اس نے 1000 خرچ کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے ہاں جس کے پاس 5000 تھا نا، اس کی وقت زیادہ ہوگی۔ اس کے پاس ٹوٹل 5000 تھے، اس ٹوٹل میں صرف 1000 اس نے خرچ کر دیا، تو اللہ کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہوگی۔ تو کم ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ
گوشت پہنچتا ہے، وہ دل کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے، تقوی دیکھنا چاہتا ہے. تو ہر عمل میں اس طرح کے تقوی دیکھنا چاہتا ہے، رضا الہی دیکھنا چاہتا ہے. چلو آپ نے یہ بات سمجھ لی. تو یہ زندگی کا اصول بنائیں، جب تک زندہ رہیں تو اللہ کے راہ میں ضرور ہی خرچ کریں، بھلے تھوڑا کریں، مسئلہ نہیں، لیکن کریں ضرور خرچ. یہ کس کی صفت ہے؟ متقین کی صفت ہے. جب کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس صف میں شامل کر دے جو متقین ہیں، تو پھر بہت اچھی بات ہے. کہ جو قرآن پاک میں وہ متقین کے بارے میں بتایا کہ وہ جنت میں جب جائیں گے تو گروہ کی شکل میں جائیں گے. تو وہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں اللہ سے، اگر اس طرح کا عمل کریں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. تو اس طرح کی صورتحال اس عمل کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو آیات ہے، 2 آیاتیں ملا کے کہ اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دانے کی مثال ہے. دانہ، گندم کا دانہ یا کوئی بھی دانہ جو اگتا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل 7 100 حبہ، اور ہر بالی میں 7 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. 100 یعنی ایک سٹہ جو نکلتا ہے اور 7 سٹے مثال کے طور پر نکلے، اور ہر سٹے پر ہر سٹے کے اندر جو دانے ہیں 100 ہیں. کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. یعنی اللہ نے، آپ نے 1 دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے 700 دے دیا. 700 دے دیا. یہ قرآن پاک کی آیات سے، اور یہ اور فگر متعین نہیں ہے، یہ کم از کم ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وہ کیفیت دیکھتا ہے اس نے کس حالت میں دیا ہے. خود غریب تھا، اس کے باوجود دیا تو اس کو اور دے دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اگلی آیات میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلا، یہ بہت یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھا نہیں کرتے احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو جتلاتا رہتا ہے، ہمارے خرچے پر پڑ رہے ہو، ہم نہ ہوتے تمہارا کیا ہوتا، اس طرح کے جملے اگر کستا ہے تو اس کا صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے. وہ آگے اس کی مثال ہے مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اس کی مثال ایسے ہے جس طرح چٹیل پتھر ہو، جس کے اوپر چٹان، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، پھر تیز بارش برسے، تیز بارش پڑنے کے بعد وہ جس طرح وہ خالی ہو جاتا ہے، وہ چٹان چٹیل پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، تو وہ بھی بالکل صاف ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ملتا. جو احسان جتلاتا ہے یا پھر جس کو دیا اس کو تکلیف دیتا ہے، تو احسان بھی نہیں ہونی چاہیے، احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے. آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے نا، جس کو بھی دیا اللہ کے لیے دیا. اگر خدا نخواستہ آپ نے احسان جتلانا ہے تو اللہ پر جتلانا ہے کہ میں نے تیرے راستے میں دیا ہے. اس بندے کو کچھ نہ کہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، آپ نہ دیں. اگر نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن اگر دینا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑیں. جس طرح کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بس آپ نے کر دیا سو کر دیا، اس کے پیچھے پھر نہیں پڑنا. اچھا، اس کے بعد دوسری جو آیاتوں کے ہم حصے آپ کو بتا رہے ہیں، پوری آیت نہیں بتا رہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور وہ خرچ کرو اس میں سے جس کا اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا. یعنی جو مال ہے، جانشین بنانے کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہی مال جو ہے، یہ سارا مال جو آپ کے پاس ہے، یعنی زمین کی صورت میں ہے، پیسے کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی ہے، یہ پہلے کسی اور کے پاس تھا، یعنی اور لوگ استعمال کرتے تھے، اب تمہارے پاس ہے، اللہ نے ان کا نائب تمہیں بنا دیے. یا پھر اس کا حقیقی معنی یعنی کسی کو وراثت میں مال ملتا ہے، یا والد کی وراثت سے، یا کسی کی جو رشتہ دار ہے ان کی وراثت سے کسی کو مال ملتا ہے، وہ مراد ہو، جو بھی مراد ہو، لیکن مال ملا ہے. جب مال ملا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس سے خرچ کرو. اب یہ جو پہلا مفہوم ہم نے بیان کیا ہے کہ یہی مال اور خرچ کر کے گئے ہیں
اور تم نے بھی خرچ کرنا ہے، پھر تم چلے جاؤ گے اور وارث ہوں گے، اس کو اور استعمال کریں گے، تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جس طرح تم ان کے خلیفہ بن رہے ہو، ان کے جانشین بن رہے ہو، اور لوگ آئیں گے جو تمہارے جانشین بنیں گے، لہٰذا سوچ سمجھ کے مال کو خرچ کرنا ہے، تمہارے پاس یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ خرچ کے حوالے سے آخری آیات ہم ذکر کرتے ہیں، یہ سورۃ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ آگے ذکر ہے کہ جب موت آئے گی پھر کوئی بندہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے تو میں خرچ کروں گا، نہیں، جو زندگی ہے اس میں خرچ کر لیں، جب موت آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یہ سورۃ منافقون کی آیات ہے، پیچھے پورا تذکرہ منافقین کا ہے، اور اس میں منافقین کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد کے ساتھی ہیں ان پر خرچ نہیں کیا کرو، تو تم نے ان کو خرچ کر کے ان کو تم نے جری کر دیا، یہ تمہارے خلاف اب باتیں کرتے ہیں، اس طرح کا وہ اپنے منافقین کو سکھاتے تھے، اور اللہ نے ان کی مذمت کی اور پھر بتایا کہ تم نے خرچ کرنا ہے، خرچ نہ کرنا یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اور متقین کا طرز عمل کیا ہے؟ خرچ کرنا، جس طرح ہم نے دوسری آیات میں بتایا۔ یہ چند آیات ہم نے آپ کو فقط خرچ کے متعلق بیان کی، اب ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ آیاتیں بیان کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ قرآن پاک میں کافی بار ذکر کیا ہے، یعنی 100 سے اوپر ہے، جو اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ جو ہے نماز زکوٰۃ ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے، اور دونوں ضروری ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز ادا کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم زدہ بھی نہیں ہوگے۔ اب یہ جو اس کا صلہ مل رہا ہے، یعنی نماز کا اور زکوٰۃ کا، وہ وہی ہے جو اللہ نے خاص کر اولیاء اللہ کے لیے بیان کیا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ظاہر ہے جو جس کے اندر تقویٰ ہو جائے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا، اولیاء اللہ میں شامل ہو جائے گا، اور جو اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتے اس کو خوف بھی نہیں ہوتا، اس کو حزن بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کو اپنی جان کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے جو متعلقین ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کو خطرہ نہیں ہوتا، دونوں۔ آپ کو بتایا تھا حزن اور جو خوف ہے، خوف جو ہوتا ہے اپنی جان کا ہوتا ہے، حزن جو ہوتا ہے کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اب اس میں دوسری آیات جو جس لنک کے لیے میرے ذہن میں آ رہی، اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن ایسا آئے گا جس میں گہرے سے گہرا دوست، خلیل اس کی جمع اخلاء، وہ دشمن ہو جائے گا، الا المتقین، ہاں مگر متقین، متقین کی جو دوستی ہے آپس میں وہ وہاں بھی قائم ہوگی۔ دیکھیں اگر بندہ متقی ہو گیا ہے، اس کا لنگ کسی متقی کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کی دوستی یہاں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یعنی ہم اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو متقی ہے، جو اللہ والا ہے، اس کو اپنے دوست کے متعلق بھی غم نہیں ہے کہ میری دوستی اس کو یہاں بھی کام آ رہی ہے۔ اس لیے دوستی کے حوالے سے بھی یہ ہونا کہ دوستی اچھے بندے سے ہونی چاہیے، ورنہ قرآن پاک کی آیات ہے دوسری کہ یا لیتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں انہیں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بچے بھی بالخصوص کہ دوستیاں لگائیں تو اچھی لگائیں، کسی برے کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس کے بعد فرمایا دوسری آیات ہم سورۃ روم کی، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اور پھر اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگ ہیں جن کا مال بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیا مال بڑھ جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم فزیکلی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مثلاً 100 روپے تھے، آپ نے زکوٰۃ دی، 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ، تو آپ کے 2.5 روپے کم ہو گئے، بڑھے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بڑھ گئے۔ کیسے بڑھ گئے یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ کچھ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں ان کا مال یعنی برکت آ جاتی ہے، بڑھنے کا مطلب ہم یہی کہتے ہیں برکت آ جاتی ہے، کہ آپ کو ضرورت پھر کم ہوتی ہے۔ آپ کے جہاں
50 روپے لگنے والا تھا، 150 روپے لگنے والا تھا، آپ کا کام اللہ نے 75 روپے میں کرا دیا۔ اس طرح کی برکتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہوتی رہتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور کو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ ان کا مال آپ لے لو، جو آپ کو مال دینے آتے ہیں، تطہرہم، انہیں پاک کریں، یعنی ان کا مال لے کے ان کو پاک کریں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں۔ اب یہ دونوں لفظ ہیں طہارت کے حوالے سے، تطہرہم یعنی ان کو ظاہراً بھی پاک کریں، وتزکیہم ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ نفس عموماً لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے، تزکیہ عام طور پر یہ دل کی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تزکیہ نفس کہتے ہیں، دل کو پاک کرنا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ تزکیہ ہے، آپ کا اندر بھی پاک ہو، باہر بھی پاک ہو۔ جب اندر اور باہر دونوں پاک ہو جائیں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کی تطہیر آپ کریں اور ان کا تزکیہ بھی کریں۔ اس کے بعد فرمایا وصلی علیہم، درود پڑھنا ہوتا ہے۔ صلات کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا دعا ہوتا ہے۔ یہاں حضور کو اللہ نے فرمایا ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ آگے وجہ بیان کہ ان صلاتہ کا سکن لہم، آپ کی صلات، آپ کی دعا ان کو سکون دیتی ہے، آپ کی جو دعا ہے ان کو سکون۔ یہ اس کو جملہ تعلیلیہ کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، کہ فرمایا ان صلی علیہم، ان کے لیے دعا کریں۔ کیوں دعا کریں؟ کہ آپ کی دعا سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضور نے کسی کے لیے دعا کر دی تو حضور کی دعا تو ویسے کنفرم قبول ہوتی تھی، لیکن حضور اللہ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ جب دعا کرتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوش کیا کریں۔ جو زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، اپنا مال لے کے آتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اب دعا کرتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اور کوئی جس طرح ایک کی صحابی کی والدہ نے پوچھا کتنے دن ہو گئے نہیں گئے حضور کے پاس، انہوں نے بتایا پتہ نہیں 15-20 دن ہو گئے، تو فرمایا کہ آج جاؤ دعا کراؤ میرے لیے، اپنے حذیفہ ان کا نام تھا، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کراؤ۔ تو مغرب کی نماز میں پہنچ گئے، حضور کے پیچھے بیٹھ گئے، آپ نے مغرب پڑھی، پھر بیٹھ رہے مسجد میں، پھر عشاء پڑھی، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر جانے لگے تو حذیفہ بھی پیچھے چل پڑا، اور آپ نے آہٹ سنی، قدموں کی آواز سنی، تو کہ حذیفہ ہو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بخشش فرمائے۔ اس نے بتایا نہیں تھا کہ حذیفہ ہو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ وہ دعا کرانے کے لیے آتا، اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کیوں کراتے تھے؟ کہ ان کو مزہ آتا تھا، سکون آتا تھا۔ حضور کی جو دعا ہے اس سے وہ سکون حاصل کرتے تھے، اس کو اللہ نے بیان کیا، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کی دعا سے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم کسی بزرگوں سے دعا کراتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، ورنہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کسی کا مقام ہوتا ہے، کسی کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ جب وہ صاحب مرتبہ بات کرتا ہے پھر اور بات ہوتی ہے۔ ہم جیسے ویسے وہ سب کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی اور زیادہ سنتا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ اس نے مجھے پکارا تھا۔ بہرحال یہ چند آیات آپ کے سامنے ذکر کی انفاق کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے حوالے سے، اور وہی بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سب کو جب آپ مال خرچ کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مال دے رہا ہوں، مسئلہ ہوگا، لیکن آپ پھر یہ سوچیں گے میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ جب یہ سوچیں گے اللہ کے لیے دے رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا آپ عادی ہو جائیں گے، مال کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ جب محبت نہیں ہوگی تو مال بھلے جتنا ہو، محبت نہ ہو۔ تو اس کی مثال یوں دیتے ہیں، کشتی اور پانی والی، کشتی اور بزرگ یعنی جو صوفیہ کرام کشتی اور پانی کی مثال دیتے ہیں کہ کشتی ہے، کتنے پانی کے اندر چل رہی ہے؟ سمندر کے اندر چل رہی ہے، وہ اوپر چل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کشتی کے اندر چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، تو پھر وہی پانی جو جس کے اوپر وہ چل رہی تھی وہی اس کو ڈبو دے گا۔ مال کی بھی یہی، آپ کے پاس سمندر جتنا مال ہے لیکن آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نقصان نہیں دینے والا۔ لیکن
مال کی محبت دل میں گھر کر گئی، حرص پیدا ہو گیا، تو پھر تھوڑا سا مال بھی آپ کو ڈبو دے گا، وہ ہلاک کو برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کچھ پوچھنا جی؟ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مال جو غلام آزاد کرو، وہ مال جو میرے راہ میں دو، اور وہ مال جو اپنے گھر والوں کو سب سے اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ صدقے کے حوالے سے ہم بات کریں تو مزید حدیثوں میں بات کریں گے۔ صدقے کا سب سے اچھا فگر آپ کے اپنے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ جو ہم نے آیات کوٹ کی تھی سورۃ تغابن کی، اس میں گھر والوں کا ذکر ہے، میاں یعنی زوجہ کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، اور یہ سب سے بہتر کیوں ہے کہ وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے۔ اب بچوں کو جتنا کھلائیں پلائیں، وہ کہیں ابا ہے، ابے کا حق کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ کون سا اس نے تعریف کرنی ہے۔ لیکن بندہ جو ہے وہ تو تعریف پسند ہوتا ہے۔ اب باہر کسی کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب کتنے اچھے ہیں، دے رہے ہیں، مجھے پال رہے ہیں۔ اب وہ جب یہ جملہ کہتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ بیوی کو دیتے ہیں، جتنا بھی دیں تو وہ تعریف نہیں کرے گی، لیکن ثواب وہاں زیادہ ہوگا کیونکہ آپ ان کی کفیل ہیں۔ پہلے ان کو کھلائیں پلائیں، باہر کی طرف بعد میں جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں ضرورت ہے اور باہر آپ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور باہر میں بہت سخی ہیں اور گھر میں ظالم ٹائپ کے ہیں، تو یہ اللہ کے محبوب کو اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی کیفیت ہوتی تھی، آپ بہت ہی یعنی گھل مل کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، آج ہم نے سکھایا، اس کو ہمارے لیے مفید بنا۔ جتنا وقت ہم نے یہاں بتایا، اس وقت کے بدلے ہمیں اجر نصیب فرما، اپنا خصوصی رحم اور کرم فرما، حاضرین کے تمام نیک حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔